یہ اس رسول کا فرمان ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ اپنی مرضی سے کبھی بولتے ہی نہیں، گویا کہ زبان ان کی ہے، کلام خداوند قدوس کا ہے۔ ایک وقت کی نماز میں صرف 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے میرے بھائی، سوچو تو صحیح، میسیجز چیک کرنے بیٹھتے تو گھنٹوں لگ جاتے ہیں، فیس بک پر بیٹھتے تو گھنٹوں لگ جاتے ہیں، یوٹیوب پر بیٹھتے تو راتیں گزر جاتی ہے، 10 منٹ کی نماز نہیں پڑھی، آخر 10 منٹ سو کر کے کون سا آپ نے اپنا فائدہ کر لیا، فجر میں کیا نقصان ہے؟ اللہ کے سچے رسول فرما رہے ہیں میری قوم کے جوانوں، جس نبی کے کہنے پر اللہ کو ایک مانا ہے، جس نبی کے کہنے پہ قرآن کو اللہ کی کتاب مانا ہے، جس نبی کے کہنے پر دین کو اللہ کا سچا دین مانا ہے، اسلام کو دین حق مانا ہے، وہی رسول فرما رہے ہیں کہ جب بے نمازی کو اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے تو شجاع الاقرا نام کا سانپ انسان پر مسلط ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، فجر نہیں پڑا تھا ظہر تک ڈستا رہے گا، ظہر نہیں پڑا تھا عصر تک ڈستا رہے گا، عصر نہیں پڑا تھا مغرب تک ڈستا رہے گا، مغرب نہیں پڑا تھا عشاء تک ڈستا رہے گا، عشاء نہیں پڑا تھا رات بھر ڈستا رہے گا، یعنی فجر تک ڈستا رہے گا۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب تک قیامت قائم نہیں ہو جاتی اس وقت تک یہ ڈسنے کا سلسلہ جاری رہے گا۔ صرف 10 منٹ کا ٹائم ہے ایک وقت کی نماز کے لیے، 10 منٹ۔ انسان پان بھی کھاتا ہے تو 10 منٹ سے زیادہ کا ٹائم لگتا ہے۔ اللہ کے بندو 10 منٹ قربان کرو، 24 گھنٹے میں 5 وقت کی نماز میں صرف 50 منٹ درکار ہے۔ کیوں نہیں نکالتے نماز کے لیے ٹائم؟ کیا مرنا نہیں ہے؟ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں۔ اور ایک بات آپ سے میں پوچھتا ہوں، حضور نے جہاں یہ عذاب بیان کیا تو یہ نہیں فرمایا کہ بے نمازی کو عذاب دیا جائے گا تو پھر میں جا کر کے بچا لوں گا، یہ نہیں فرمایا۔ توجہ کریں آپ، حدیث میں یہی ہے کہ قیامت تک ڈستا رہے گا۔ میں اس کا انکار نہیں کر رہا ہوں، واللہ وہ بچانا چاہے تو ہم جیسے ایک دو نہیں، ایک میں کیا، میرے عیسیٰ کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا۔ وہ بچانے پہ قدرت رکھتے ہیں، بلکہ خدا نے ان کو اذن دیا ہے، ان کو مختار کل بنایا ہے۔ مگر وہی رسول جو مختار کل بن کر آئے، جنت بانٹنے کے لیے آئے، وہ تو نذیر بھی بن کر آئے نا۔ جہاں بشیر ہے وہی نذیر بھی ہے، بلکہ پہلے تو شان نذیری ہے، بشیری بعد میں ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا المدثر قم فانذر، اے کمبل اوڑھنے والو اٹھو اور اٹھ کر لوگوں کو ڈراؤ۔ اللہ کے رسول ڈرانے آئے تھے۔ حضور نے فرمایا، یہ بات فرمائی، پھر کہہ رہا ہوں بچانے کا منکر نہیں ہوں، لیکن اس حدیث میں اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ اکبر، بے نمازی کو قیامت تک وہ ڈستا رہے گا۔ سوچو، ہے کسی میں طاقت؟ جس سانپ نے پہاڑ پہ ڈنک مار کے پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دینا ہے، جب وہ انسان کو ڈسے گا تو انسان کی کیفیت کیا ہوگی؟ اپنے آپ پر رحم نہیں آتا، اپنے آپ سے محبت نہیں ہے، اپنے جسم سے محبت نہیں ہے۔ بتاؤ، کانٹا چبھ جائے برداشت نہیں ہوتا، آنکھ میں تنکا گھس جائے برداشت نہیں ہوتا۔ میرے بھائیوں، گرم گرم چائے کا اگر گھونٹ لے لو برداشت نہیں ہوتا، اگر بتی کا چٹکا برداشت نہیں ہوتا۔ میری قوم کے جوانوں، دوسروں کا برا چاہتے چاہتے کیا اپنا بھی برا چاہنے لگے ہو؟ دوسروں کے ساتھ نفرت کرتے کرتے کیا اپنے جسم سے بھی نفرت کرنے لگے ہو؟ کیا اپنے آپ
से भी नफरत करने लगे हो। अल्लाह अकबर, जरा सोचो तो सही, इतने सच्ची शख्सियत, इतने सादिक व मज़दूक, ऐसे रसूल, सच्चे रसूल, सारे सच्चों में सच्चे, सारे अच्छों में अच्छे, सादिक व मज़दूक कह रहे हैं फज्र नहीं पड़ी जोहर तक डसे जाओगे, जोहर नहीं पड़ी असर तक डसे जाओगे। बताओ तो सही, जो लोग मच्छर के डंक को बर्दाश्त नहीं कर सकते, मेरे जवानों बताओ, मच्छर के डंक को बर्दाश्त नहीं कर सकते, शुजाउल अकरा के डंक को कैसे बर्दाश्त कर सकोगे? और कब्र की वो कैफियत कैसी होगी? इसलिए आज अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा करो। रजब शरीफ का महीना शुरू हो चुका है, रमजानुल मुबारक की तैयारी अभी से करो। कब तक खुदा को भूले रहोगे? कब तक खुदा को फरामोश करोगे? कब तक आखिरत को भूले रहोगे? आखिरत की तैयारी क्यों नहीं कर लेते? अल्लाह अकबर। आइए, अगर 10 मिनट नमाज के लिए निकाल लिया, होगा क्या? होगा क्या? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, बंदा जब सजदे में होता है तो रब से सबसे ज्यादा करीब होता है। अल्लाह और बंदे के दरमियान सारे हिजाबात और सारे पर्दे उठा दिए जाते हैं जब बंदा सजदे में जाता है। सोचो, मतलब क्या बयान किया जा रहा है कि सजदा करो और रब के करीब हो जाओ। कुरान की आयत पाक का मफहूम भी है। आयत सजदा इसलिए मैं तिलावत नहीं कर रहा हूं, लेकिन उसका मफहूम है, सजदा करो तो खुदा का कुर्ब मिल जाएगा। तो जो सजदे में जाना कैद नहीं लगाई, आलिम का सजदा ही करीब करेगा, अनपढ़ का करीब नहीं करेगा, नेक का सजदा करीब करेगा, बद का करीब नहीं करेगा। बल्कि उनकी रहमत तो आवाज दे रही है, जो सजदा करेगा वो खुदा का कुर्ब हासिल कर लेगा। मुझे बताओ, जब सजदे से खुदा मिलता है तो क्या रोजी नहीं मिल सकती? जब सजदे से खुदा मिलता है तो दुनिया की खुशियां नहीं मिल सकती? जब सजदे से खुदा मिलता है तो क्या अच्छी तकदीर नहीं मिल सकती? जब सजदे से खुदा मिलता है, जिस सजदे से आखिरत संवर जाती है, उस सजदे से क्या दुनिया नहीं संवर सकती? और टाइम कितना निकालना है? सिर्फ 10 मिनट का टाइम, सिर्फ 10 मिनट का टाइम। क्यों नहीं निकालते? कब्र जन्नत के बागों में से बाग बनेगी। नमाज के लिए टाइम निकाल के देखो। और अगर ऐसा नहीं हुआ, बस अब अपनी गुफ्तगू समेट लो। मैं वो 5 फरिश्तों वाली सदाओं को मुकम्मल नहीं कर सकूंगा गुफ्तगू समेटते हुए अपने वक्त में, इसलिए कि हजरत से दुआ भी लेना है और 10 बजे प्रोग्राम खत्म भी करना है। बस अपनी गुफ्तगू इख्तिसार के साथ, अल्लाह के बंदो, अगर इसी तरह जिंदगी गुजरती रही, इसी तरह पाप में, जराइम में, तो कुछ लोगों के दिलो दिमाग में ये खप्त है, क्या हम जो करेंगे, मौलाना हम मुसलमान हैं, हम तो जाना ही जन्नत में हैं, हम तो फुला बुजुर्ग के मुरीद हैं, हमने तो जाना ही जन्नत में है। और कुछ इतने बेबाक है, कहते हैं मौलाना जन्नत तो हमारे बाप की है। और कुछ तो इतने बेबाक है, कव्वालों के लबो लहजे में कहते हैं कि अगर अल्लाह हमें जन्नत में न डालेगा तो उसकी जन्नत वीरान हो जाएगी। मेरे अजीज, इस वक्त अल्लाह ने किसी को जन्नत में जो है जैसी कैफियत क़यामत के बाद डालने की है, ऐसी इस तरह जन्नत में किसी को दाखिल नहीं फरमाया। लेकिन आज भी मेरे अल्लाह की जन्नत वीरान नहीं है। अभी जन्नत में कोई गया नहीं है उस तरह से, उस शान से, जैसे क़यामत के बाद जाएगा। तो आज भी अल्लाह की जन्नत वीरान नहीं है। तो तेरे जाने न जाने से क्या खुदा की जन्नत वीरान होगी? जन्नत को इतना सस्ता मत समझो कि आपने किसी का दामन कपड़ा पकड़ के पकड़ लिया और जन्नत मिल गई। और कुछ हजरात इतने बेबाक हो गए कि वो स्टेज से जन्नत के टिकट बांटते हैं, इसको देख के जन्नत में जाओ, उसको देख के जन्नत में जाओ। हजरत जी, जिसको दिखाकर जन्नत बांट रहे हो, क्या उसका भी जन्नत में जाने का कोई गारंटी का सर्टिफिकेट आपके पास है? सरकार गौसे आजम ईमान पर खात्मे के लिए आंसू बहाए, काबे का गिलाफ पकड़ कर गौसे पाक कहे, अल्लाह अगर अब्दुल कादिर के नाम अमाल तेरी बारगाह में कबूलियत के काबिल नहीं है तो तू अब्दुल कादिर को अंधा उठाना ताकि शर्मिंदगी से बच जाए। मुझे बताओ, जिनको अल्लाह ने जन्नत बांटने का इख्तियार दिया था, वो तो काबे का गिलाफ पकड़ के रो रहे हैं, वो तो रातों
کو آنسو بہا رہے ہیں، اور جو غسل جنابت بھی 3 دن تک نہیں کرتے، انہیں کون سا گھمنڈ آ گیا کہ ہم جنت میں نہیں جائیں گے تو کون جنت میں جائے گا؟ اللہ کے بندو سوچو، قرآن کہہ رہا ہے ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جہیم، نیکوں کے لیے جنت ہے اور فاجروں کے لیے جہنم ہے۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ میں بیعت کی نسبت کا منکر نہیں ہوں، ہمارا تو عقیدہ ہے اگر سچا پیر مل گیا تو قبر میں اللہ اس کو بھی آنے کی طاقت دیتا ہے، سچے پیر کو۔ رسول اللہ تو آتے ہی ہیں، میں اس کا منکر نہیں ہوں، بلکہ ہمارا تو عقیدہ ہے۔ ہمارے سرکار غریب نواز نے اپنے پیر بھائی کے جنازے میں شرکت کی، تو شرکت کر کے کیا فرمایا؟ پہلے تو رو دیے، اس کے بعد ہٹے تو ہٹتے ہوئے کہا پیری مریدی بھی کیا چیز ہے، اور مسکرانے لگے۔ تو لوگوں نے کہا سرکار آپ پہلے روئے پھر مسکرائے اور پھر کہنے لگے کہ پیری مریدی کیا چیز ہے۔ تو غریب نواز سرکار فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ جیسے اس کو دفن کیا تو عذاب کے فرشتے آ گئے، خواجہ عثمان ہرونی بھی آ گئے اور کہنے لگے کہ یہ میرا مرید ہے۔ تو جواب دیا گیا مگر یہ نیک نہیں ہے، بد ہے۔ وہ کہا مگر میرا ہے، تو کہا کہ نیک نہیں میرا ہے، کہا نیک نہیں ہے، تو کہا میرا ہے، نیک نہیں ہے۔ تو غیب سے آواز آئی یہ عثمان ہرونی میرا محبوب ہے، تو میرے محبوب کی خاطر اس کو چھوڑ دیا جائے۔ تو غریب نواز فرماتے ہیں کیا کہ پھر میں نے کہا پیری مریدی بھی کیا چیز ہے، لیکن آپ سے کہتا ہوں وہ بچانے کے لیے عثمان ہرونی جیسا بھی تو ملنا چاہیے، جو خود جہنم میں پھنسا پڑا ہے، قبر میں پھنسا پڑا ہے، اس میں کیا آنا ہے؟ بلکہ آپ کو یہ کہہ دوں اگر عثمان ہرونی جیسا مرشد چاہیے تو پھر غریب نواز جیسا مرید بھی کسی کو بننا پڑے گا۔ 3 دن تک غسل جنابت نہیں کرتے اور تمہیں عثمان ہرونی مل جائے گی؟ اگر نظام الدین محبوب الہی چاہیے تو تمہیں خسرو بننا پڑے گا۔ جمعہ کی 2 رکعت پڑھ کے بھاگ جاتے ہو اور پھر چاہتے ہو کہ تمہیں کوئی محبوب الہی ملے۔ اگر علاء الحق پنڈوی جیسا مرشد اللہ اکبر چاہتے ہو تو پھر مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی جیسا بننا پڑے گا۔ آل رسول احمدی جیسا مرشد چاہتے ہو تو پھر امام احمد رضا مرید بننا پڑے گا، ویسا بننا پڑے گا۔ حیرت کی بات یہ ہے 5 کلمے کے ترجمے بھی یاد نہیں، بچیاں ارتداد کے دروازے پر پہنچ چکی، بیٹے اسلام اور قرآن اور حدیث کے منکر ہو رہے ہیں، اور ہمیں گھمنڈ ہے ہم جنت میں نہ جائیں گے تو کون جنت میں جائے؟ قرآن کہتا ہے قو انفسکم واہلیکم نارا، بلکہ اس پر بھی سوچ لو اللہ کے بندو، وہ بے نیاز ہے جب وہ نبی کے بیٹے کو جہنم میں داخل کر سکتا ہے، نبی کی بیوی کو جہنم میں داخل کر سکتا ہے، نبی کے سگے چچا کو جہنم میں داخل کر سکتا ہے، ہمارا آپ کون؟ آپ کو نہیں پتا لوط علیہ السلام کی ایک بیوی جہنم میں جائے گی، نوح علیہ السلام کا بیٹا جہنم میں جائے گا، لیسا من اہلک کہہ دیا گیا، اور ابراہیم خلیل اللہ کا سگا چچا آزر بت پرستی کی وجہ سے اللہ اکبر وہ بچھو کی شکل میں جہنم میں جائے گا۔ یہ میرے اللہ کی شان ہے۔ آج تو لوگ لبرل بننے کے لیے، آزاد خیال بننے کے لیے بتوں کی تائید کر رہے ہیں، بت پرستوں کی تائید کر رہے ہیں۔ لوگوں سے لبرل ہونے کا سرٹیفکیٹ اور روشن خیال ہونے کا سرٹیفکیٹ لینے والوں، اسلام آداتی ترادہ بٹیر کا نام نہیں ہے، دین صرف دین ہے۔ مکے والوں نے کہا تھا آپ ہمارے خداؤں کو پوجے، ہم آپ کے خدا کو پوجے، یہی تو انہوں نے کہا تھا، اختلاف ختم، جھگڑا ختم۔ قرآن نے کہا یہ نہیں ہو سکتا محبوب، آپ کہہ دیں کہ جس کی تم عبادت کرتے اس کی میں عبادت نہیں کروں گا، اس لیے کہ جھگڑا تو اصل ہے یہی کہ اللہ اللہ، درخت، مٹی، پتھر، چوہے، چیل، کوے عبادت کے لائق نہیں ہے۔ عبادت کے لائق صرف وہ ہے جسے وحدہ لا شریک کہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ حضرت علامہ مولانا سید امین القادری صاحب قبلہ اشرف۔ حالات دیکھ کر
کے لوگوں کی بولیاں بدل رہی، سیاسی لیڈروں کی بولیاں، مالداروں کی بولیاں، نام نہاد سوشل ورکروں کی بولیاں کہ ادھر بھی چلیں ادھر بھی چلیں اور اس طرح جان بچائیں۔ لعنت ہے ایسی زندگی پر جو خدا کی بغاوت کے ساتھ ہو، اس لیے کہ تیرا سر اتنا قیمتی ہے، جب نبی کو سجدہ جائز نہیں ہے، ولی کو سجدہ جائز نہیں ہے، تو مٹی پتھر چیل کووں کو سجدے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ اور بت خانہ بنانے والوں کو چندہ دینے والوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، مر کے کیا جواب دو گے؟ وما قدر اللہ حق قدری، تم نے اللہ کی ایسی قدر نہیں کی جیسا کہ قدر کرنے کا حق تھا۔ جانتے ہو جس اللہ کو پوچھتے ہو، جس کی عبادت کرتے وہ ہے کیا، اس کی شان کیا ہے؟ تمہیں پتا ہے محمد الرسول اللہ جیسی ہستی جس کی بارگاہ میں پیشانی رکھ دے وہ خدا کی شان ہے۔ ذرا غور تو فرمائے، اتنی اعلیٰ ہستی جس کے آگے سر نیاز کم، ان کے سر کی شان کیا ہے اندازہ تو کرو۔ جس کے تلووں پر جبریل اپنا ماتھا ملے، جب تلوہ اتنا قیمتی ہے تو وہ سر کتنا قیمتی ہوگا، اور وہ سر جس خدا کے آگے جھکتا ہے وہ خدا کے شان کا مالک ہو۔ اس خدا کو چھوڑ کر اپنا عقیدہ متزلزل کرتے ہو۔ بھائیو یہ تو موسم بدلتے رہتے ہیں، حالات تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ امام حسین نے بتایا 3 دن کربلا کی زندگی پسند ہے، لیکن 30,000 دن تک یزید جیسے طاغوت کی غلامی پسند نہیں ہے۔ باطل پہ رہ کے زندہ رہنے والی زندگی پہ لعنت ہے، اور حق پہ رہ کے مر جانے کو شہادت کہتے ہیں۔ اس لیے حسینی کہلاتے ہو، صرف شربت والے، صرف کھچڑے والے، صرف نان کھٹائی والے، صرف 10 دن کے محرم کی محفل سجانے والے۔ حسینیت تو یہ ہے نا کہ جب بھی کبھی ضمیر کا سودا ہو دوستو، قائم رہو حسین کے انکار کی طرح۔ آج بھی ضمیروں کا سودا، توحید پر قائم رہو، رسالت پر قائم رہو۔ کہانی قصے کی بنیاد پہ جنہیں خدا ہونے کی سند مل گئی، آج تم ان سے متاثر ہو گئے۔ ہمارا خدا تو وہ ہے، هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ کیا شان ہے جو بادل سے پانی قطرے قطرے برساتا ہے، اسے اللہ کہتے ہیں۔ جس نے کن کہہ کر کے اتنی بڑی زمین بنائی، اسے اللہ کہتے ہیں۔ جو سمندروں میں جس کے حکم سے اتنی بڑی بڑی کشتیاں چلتی ہیں، اسے اللہ کہتے ہیں۔ جو روزانہ مشرق سے سورج نکال کر مغرب میں غروب کر دیتا ہے، اسے اللہ کہتے ہیں۔ جو رات کی سیاہ چادر کو سمیٹ کے کہاں رکھتا ہے، آج تک کے سائنس سے اس بارے میں کوئی تحقیق نہیں کر سکی، اسے اللہ کہتے ہیں۔ جو دن کی زلفوں کو بکھیر دیتا ہے، اللہ اکبر، رات سمٹ جاتی ہے، اور جب رات کی چادر سمیٹ دیتا ہے تو دن نکل آتا ہے۔ ستاروں کی انجمن وہ سجاتا ہے، شفق کا جمال اس نے پیدا کیا، افق کی سرخیاں اس نے پیدا کی۔ مردہ انڈے سے چند دن میں زندہ مرغی نکال دیتا ہے، اسے اللہ کہتے ہیں۔ جو درختوں کی پتیاں پیدا کرتا ہے، اسے اللہ کہتے ہیں۔ جو نکھتے گل پیدا کرتا ہے، اسے اللہ کہتے ہیں۔ تتلیوں کو جس نے باغپن عطا کیا، اسے اللہ کہتے ہیں۔ جو مردے میں جان پیدا کر دے، اسے اللہ کہتے ہیں۔ جو زندے کو مردہ کر دے، اسے اللہ کہتے ہیں۔ اتنا بڑا آسمان اس نے بنایا، اسے اللہ کہتے ہیں۔ اللہ کے بندو، اس اللہ کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ یاد رکھو، خود بھی دین اور ایمان پہ رہو۔ ایک بات کہہ دوں، اگر ساری زندگی بدعملی کرتے رہے لیکن مرے ایمان پر، رائی کے ذرے کے برابر بھی ایمان لے کر گئے، انشاءاللہ جنت ملے گی۔ اگرچہ جہنم میں عذاب بھگت کر ملے گی، مگر ملے گی، اس لیے کہ ایمان والا ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا۔ لیکن اگر بہت کچھ کرنے کے بعد بھی کفر پر مرے تو پھر جنت میں ملنا ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے توحید پہ رہو، ایمان پہ رہو، سچی عقیدے پہ رہو۔ بات جو ختم کرنے لگا تھا، مگر یہ بھی آپ سے کہہ دوں، اگر آپ یہ سوچ کر کے کو سوچتے ہو یار نماز نہیں پڑھیں گے مولانا تب بھی تو مسلمان رہیں گے،
بھائی میری اوقات ہی نہیں، میں کوئی جو ہے وہ آپ کے سامنے تحقیق نہیں پیش کر رہا ہوں، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں، بے نمازی کو حنفی ہونے کی وجہ سے ڈائریکٹ تو میں کافر نہیں کہتا، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں کہ احادیث میں آیا ہے جو نماز میں سستی کرے گا، ڈر ہے، مرے گا تو کفر پر مرے گا، ایمان اس کا کیا سلامت جائے گا۔ آپ کو میں ایک بات بتاؤں، آج کل کیا ذہن بن گیا، مولانا داڑھی نہیں ہوگی نا تو بھی تو مسلمان رہیں گے نا، چلے گا تو، نماز نہیں ہوگی پھر بھی تو مسلمان رہیں گے نا، حلال نہیں کھائیں گے پھر بھی تو مسلمان رہیں گے نا، حج نہیں کریں گے پھر بھی تو مسلمان رہیں گے نا، روزہ نہیں رکھیں گے پھر بھی تو مسلمان رہیں گے نا، تو سب چھوڑ کر مسلمان رہیں گے تو پھر مسلمان کیا چیز ہے۔ اس سلسلے میں ایک بزرگ نے بڑی اچھی بات کہی، عارف رومی نے، علامہ جلال الدین رومی کہتے ہیں، ایک شخص کو خیال آیا کہ میں نے اپنی پیٹھ پر شیر بنوانا ہے، آج کل کے نوجوان لڑکے جیسے بناتے ہیں بازوؤں پر، سینے پر، ہے نا، کیا کہتے ہیں اس کو، ٹیٹیو کہتے ہیں نا اس کو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا گوندنے والے اور گندوانے والے دونوں پر اللہ نے لعنت فرمائی، اللہ نے لعنت کی ہے۔ اور آج کل کا بڑا عجیب سا شوق ہے۔ تو بہرحال ایک شخص کو عارف رومی ایک فرضی قایت بیان کر کے کوئی درس دینا چاہتے ہیں، اس کے دل میں خیال آیا کہ شیر کی تصویر بنائے۔ تو اس زمانے میں کیا تھا، جب کوئی چیز گوندی جاتی تھی جسم پر تو پن سے، سوئی سے چمڑی کو چبویا جاتا تھا، اور چبو کر کے نقطے ڈاٹ ڈاٹ بنائے جاتے تھے، پھر اس کے اندر راکھ بھری جاتی تھی تو وہ ہمیشہ کے لیے وہ تصویر بن جاتی تھی۔ تو جیسے ہی شیر بنانے کے لیے آیا اس مصور کے پاس، شیر بنا دو، تو اس نے نکالی سوئی اور جیسے ہی چبویا تو بڑی تکلیف ہوئی۔ تو اس نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ کہا تم نے کہا نا شیر بنانے کے لیے، تو شیر بنا رہا ہوں۔ تو کہا کہاں سے بنا رہے ہو؟ تو کہا دم کی طرف سے۔ تو پوچھا کیا بغیر دم کا شیر نہیں ہوتا؟ بغیر دم کا تو شیر ہو سکتا ہے۔ ہاں بالکل ہو سکتا، دم چھوڑ دیجئے۔ ٹھیک ہے۔ پھر سوئی چبوئی، کیا کر رہے ہو؟ تو کہا تم نے شیر بنانے کے لیے کہا نا، شیر بنا۔ تو کہاں سے بنا رہے ہو؟ کہا پیر کی طرف سے۔ تو بغیر پیر کا شیر نہیں ہو سکتا؟ ہاں ہو سکتا ہے، پیر بھی چھوڑ دو۔ اس کے بعد پھر سوئی چبوئی، اب کیا کر رہے ہو؟ آپ نے شیر بنانے کے لیے کہا نا، شیر بنا رہے ہیں۔ تو کہا کیا بنا رہے ہو؟ کہا پیٹ بنا رہے ہیں۔ تو بغیر پیٹ کا شیر نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے، چھوڑ دو پیٹ بھی۔ اب اس کے بعد جب سوئی چبوئی، کہا اب کیا کر رہے ہو؟ آپ تو شیر بنوانے کے لیے آئے تو شیر بنا رہے ہیں، تو اب کیا کر رہے ہو؟ کہا چہرہ بنا رہے ہیں۔ کہا بغیر چہرے کا شیر نہیں ہوتا؟ تو جب نہ دم رہے گی، نہ پیر رہیں گے، نہ پیٹ رہے گا، نہ چہرہ رہے گا، تو پھر شیر کون سی بلا کا نام ہے؟ یہی تو ہے نا۔ تو آج مسلمانوں کا ذہن یہی بنا، جب بغیر نماز پڑھے بھی میں مسلمان رہ سکتا ہوں، جب بغیر داڑھی کے بغیر بھی مسلمان رہ سکتا ہوں، جب حج فرض ہونے کے بعد حج کیے بغیر بھی مسلمان رہ سکتا ہوں، زکات فرض ہونے کے بعد زکات دیے بغیر بھی مسلمان رہ سکتا ہوں، تو پھر اس کے بعد میں مسلمان ہوں لیکن کچھ کروں گا نہیں۔ تو یاد رکھنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس پہ حج فرض ہو جائے، استطاعت اس میں ہے اور وہ حج نہیں کرتا، آقا فرماتے یا تو وہ یہودی ہو کے مرے یا تو وہ نصرانی ہو کے مرے۔ آپ کس دین کی بات کر رہے ہیں؟ اگر یہ خبط و دل و دماغ میں ہے کہ کچھ نہیں کریں گے پھر بھی دیندار رہیں گے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس کی نماز نہیں اس کا دین نہیں۔